وہ کہتے ہیں جی کہ نبی کے یہ جو صحابہ آپ نے بیان کیا ہے، ان صحابہ نے نبی پاک کا دامن چھوڑ دیا تھا، یہ سرکار کے دامن سے وابستہ نہیں رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے محبوب کو میدان جنگ کے اندر، احد کے میدان میں منکروں اور کافروں کی تیروں کے سپرد کیا، تلواروں کے سپرد کیا، اور یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو یہ بات تو درست ہے، یہ بات تو غلط نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ پڑھو، شک نہیں کرو تم میں سے وہ لوگ جو بھاگ گئے، پھر گئے، جبکہ دونوں جماعتیں، فوجیں آمنے سامنے آئی تھیں، تم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو چونکہ یہ نبی کو چھوڑ کر کافروں کی سپرد کر کے بھاگ گئے تھے، اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے۔ یہ ساری آیتیں درست ہیں، لیکن یہ بھی تو آیت ہے، ہو سکتا ہے یہ آیتیں مکے کی ہوں، لیکن یہ تو احد کی آیت ہے۔ عمل تو اس پر ہوگا کہ صحابہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لو میرے سرداروں، میرے صاحبوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے یہاں تک نہ پڑھا جائے، اس سے آگے بھی پڑھا جائے تاکہ بات کی سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے واقعی یہ لوگ نبی پاک کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو مالک پھر آل عمران تیسرا سورہ ہے، 159 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، میرا محبوب، اللہ کی مہربانی ہے، آپ کے سینے میں بڑا نرم دل ہے۔ اے مصطفیٰ، اگر تیرا دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی تیرے ارد گرد نہ ہوتا۔ یہ شمع کی طرح پروانے تیرے ارد گرد ہے، اس لیے کہ آپ کا دل بڑا نرم ہے۔ اللہ فرمایا وَاعْفُو عَنْهُمْ، حبیب میرا حکم ہے معاف کر دو، اے حبیب انہیں معاف کر دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، قیامت آنے دو، میں آپ کے ماتھے پہ شفاعت کا تاج سجاؤں گا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش قیامت والے دن کر لینا، لیکن جو بھاگ گئے ہیں ان کی بخشش ابھی کر، ابھی اسی وقت میری بارگاہ میں ان کی بخشش طلب کر۔ محبوب وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہیں اپنے دروازے سے دور نہیں کرنا۔ زمانہ کہے گا بھگوڑے ہیں، خدا کہے گا محمد کے مشیر ہیں۔ زمانہ کہے گا بھگوڑے ہیں، خدا کہے گا نہیں امیر حمزہ ہے۔ خدا کہے گا ملائکہ جسے غسل دیں وہ حنظلہ ہے۔ زمانہ کہے گا یہ بھاگنے والے ہیں، خدا کہے گا نہیں عمر ہے، مصطفیٰ کا مشیر ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی تیری مالکہ؟ تیرے محبوب کو تلواروں کی سپرد کر کے جانے والوں کے بارے میں تو کہہ رہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، محبوب بھی معاف کر دے۔ میرا اللہ، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ایک دفعہ تو ہو گیا، یہ بھاگ گئے تھے، بھاگ جانے کے بعد مدینے کا عالم یہ تھا کہ ما اصابہم الکرہ، ہر بندہ زخمی تھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کی بازو ٹوٹ گیا، کسی کے زخم، ما اصابہم الکرہ، زخموں سے چور تھا ہر صحابی اپنے گھر میں، 70 لاشیں، اور لاشوں کا عالم یہ تھا کہ مسلح تک ہو گیا، یعنی لاش کی بھی بے حرمتی ہوئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ 70 لاشوں کے ساتھ مدینے میں کوہرام، ہر صحابی زخمی۔ اس کیفیت میں کسی نے آ کے میرے محبوب کے کان میں کہا
مکے والوں نے مدینے پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے. مدینے کے منافق کٹھے ہو گئے اور کٹھے ہو کے صحابہ کے گھروں میں آ کے افسوس کر کے اپنیت دکھا کر کہنے لگے ان الناسا قد جمعوا لکم، مکے کے لوگ دوبارہ اٹیک کر رہے ہیں، لشکر دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہو رہا ہے. فخشوہم، اب ڈر جاؤ، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دو، اب جان چھوڑو اس نبی کی، بہت بری ہو گئی، اب قریب بھی مت جانا، اب نبی کا دامن چھوڑ دو. ادھر منافقوں نے آ کے صحابہ کے کانوں میں یوں کہا، ادھر ایک شخص نے نبی سے کہا کہ دوبارہ اٹیک ہو گیا ہے. صحابہ کی حالت یہ ہے 70 لاشیں ہیں، زخموں سے چور ہیں. اس پوزیشن میں میرا محبوب چوک میں آیا اور اپنے زخمی صحابہ کو کہنے لگا باہر نکلو، باہر نکلو، باہر نکلو. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المومنین، اللہ ان مومنوں کا اجر کیسے ضائع کرے جنہیں منافق روک رہے ہیں اور وہ زخمی بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے تلواریں اٹھائیں، زخمی حالت میں مصطفیٰ کی اعلان پر باہر آئے اور دامن چھڑا کے کہنے لگے قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پیچھے ہٹو، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ مت ہے فزادتہم ایمانا، اس وقت ان کا ایمان عرش کا بوسہ لے رہا تھا. مالک وہاں سے کیوں بھاگے، وہاں سے کیوں بھاگے؟ میں واپس چلتا ہوں سورہ آل عمران کی اسی آیت پر. اللہ فرمائے انما استزلهم الشیطان، انہیں شیطان نے آ کے میدان جنگ میں ذلہ کیا تھا. ذلہ آپ ذلہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی بچہ چلتی ہوئی بارش میں، اترتی ہوئی بارش میں کچھا پہن کر باہر نہانے آئے، شام تک چھپڑ میں نہائے، ماں کا کام ہے اسے جوتیاں مارے. لیکن اگر کوئی بچہ چٹے کپڑے پہن پر، سر پہ ٹوپی جالی والی اور سینے سے قرآن لے کر لگا کر نکلے مسجد کے لیے اور پھسل جائے، اس کو تو سزا نہیں بنتی. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اگر بچہ گھر سے ارادہ تن نکلا ہے 2 نمبری کے لیے اسے تو سزا بنتی ہے، لیکن جو بچہ قرآن لے کر نکلا اور پھسل گیا اسے تو سزا نہیں بنتی. نبوت تو معصوم ہے کہ نہیں؟ اب آدم معصوم ہے، اللہ نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اپنی گھر والی کے ساتھ آرام کرو جنت میں، فکلا منہا حیث شئتما رغدا، جو دل کرے کھاؤ، جتنا دل کرے کھاؤ. اللہ فرمایا فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آ کے آدم کو ذلہ کیا. ذلہ، آدم کو شیطان اگر ذلہ کرے تو آدم کی معصومیت میں فرق نہیں پڑا. تو یار اگر آدم شیطان کے ہاتھوں سے ذلہ ہونے کے بعد بھی نبی ہے تو صحابہ اگر ذلہ ہو گئے تو وہ معصوم تو نہیں نا. ہائے ہائے یارا، اگر صحابہ معصوم تو نہیں ہے نا. اگر آدم ذلہ ہونے کے بعد آدم کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا تو احد میں صحابہ ذلہ ہو جائیں تو صحابیت میں فرق نہیں پڑتا.